ہمارے چینل پیغام رسول کو سبسکرائب ضرور کریں۔ قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ آخر مسلمانوں کا قتل کیوں ہوتا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کیوں ہوتا ہے، کب ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی گردنوں پہ تلواریں آتی ہے، کب ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، کب ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے سینے چیرے جاتے ہیں، کب ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی لاشوں سے لوگ جو ہے گویا کہ اپنے دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل کیوں ہوتا ہے۔ آپ ترتیب کے ساتھ آئیے ہم تاریخ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اس امید پر کہ اگر واقعی آپ کے دلوں میں ان مسلمانوں سے محبت ہے جن کی لاشیں اس وقت سسک رہی ہیں، جن کی لاشیں اس وقت خاک و خون میں تڑپ رہی ہیں، جن کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، جن کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، اگر ان کے لیے آپ کے دلوں میں ہمدردی ہے تو بہت غور سے سننا اور سن کر کے پھر عمل کی کوشش کرنا، اور اگر آپ کے دلوں کے اندر ان سے محبت نہیں ہے، ان سے الفت نہیں ہے، اور آپ صرف ڈھینگا مستی کے لیے یا صرف نعرے بازی کے لیے یا اخبارات میں تصویریں چھپانے کے لیے ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں تو یہ صریح منافقت ہے۔ اور اگر دل میں محبت ہے تو جس بنیاد پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا، اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا تاکہ مسلمانوں کا قتل عام رکے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہماری طبیعت یہ بن چکی ہے، کوئی مصیبت آئی ہم نے فوراً اس مصیبت کو پورا کے پورا کسی کے سر ڈال دیا، یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ یہ بچوں کی طبیعت ہے کہ اپنی غلطی کو کسی کے سر ڈال کر کے مطمئن ہو جانا۔ یاد رکھنا یہ یقیناً دشمنوں کی بے وفائی تو ہے، ان کی سختی تو ہے، لیکن پورے کے پورا قصوروار کوئی نہیں ہوتا، کچھ انسان کا اپنا بھی قصور ہوتا ہے۔ آج یہ کیوں قتل ہوتے ہیں مسلمان، مسلمانوں کے جنازے کیوں اٹھتے ہیں، مسلمانوں کے بچے کیوں یتیم ہوتے ہیں، مسلمانوں کی عورتیں بیوہ کیوں ہوتی ہیں، مسلمان تباہی کے بہانے پر کیوں پڑتے ہیں۔ آج یہ اور تاریخی حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس جنگ عظیم کی طرف جو اسلام کی دوسری عظیم جنگ ہے جسے جنگ احد کہتے ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ سننا، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں مسلمانوں کا قتل رک جائے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اسلام کی دوسری جنگ ہے، وہ جنگ عظیم جس میں انبیاء کا قائد، قائد المرسلین، سید العالمین، طٰہٰ و یاسین، وہ طاقت والا رسول جس کے اشارے پر اتنا بڑا سورج پلٹ آتا ہے۔ آپ سورج کو سمجھتے کیا ہے؟ زمین سے کئی گنا بڑا سورج ہے۔ اللہ اکبر، زمین سے کئی گنا بڑا سورج ہے۔ یہ سائنسدانوں کا بھی کہنا ہے، یہ اہل علم کی بھی تحقیق ہے۔ بتاؤ زمین کتنی بڑی ہے؟ کیا اس کے کنارے تک کوئی پہنچ سکا ہے؟ کوئی اس کے کنارے تک جا سکا ہے؟ کوئی اس کا کنارہ ناپ سکا ہے؟ ارے جب زمین اتنی بڑی ہے تو سورج کئی گنا اس سے بڑا یا اتنا بڑا ہوگا، لیکن یہ میرے آقا کی طاقت ہے۔ حضور اشارہ کرتے ہیں کہ اتنا بڑا سورج پلٹ آتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ماہ شق کشتا کی صورت دیکھو، ٹوٹے ہوئے چاند کی صورت دیکھو، ماہ شق کشتا کی صورت دیکھو، کانپتے مہر کی رجات دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قوت دیکھو، کیسے اعزاء جان ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کیسی قوت دی ہے، اللہ نے ان کو کیسی طاقت دی ہے، اللہ نے ان کے بازوؤں میں کیسی قوت رکھی ہے۔ میرے امام قوت مصطفیٰ جان رحمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنی امت کے اندر ان 1000 بلکہ 700 لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہ جنگ احد ہے۔ جانثاروں کو لے کر میرے کریم آقا میدان احد میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد عینین نامی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پر 50 صحابہ کو کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم اس پر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر آپ کا دھیان ہے تو غور سے
تم اس عینین نامی پہاڑی پر کھڑے ہو جاؤ اور جب دیکھنا کہ دوسرے صحابہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے تو بھی تم پہاڑ سے نیچے مت آنا، تم پہاڑ سے نیچے مت آنا۔ اور اگر دیکھنا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اسلام کو فتح مل گئی ہے، کافر شکست کھا چکا ہے، اس وقت بھی تم نیچے مت آنا، اس وقت تک جب تک میں خود تم کو نیچے نہ بلاؤں۔ اللہ کے رسول کا ایک حکم ہے 50 صحابہ کو، ایک جملے پہ دھیان دینا، بات سمجھ میں آئے گی اور عمل کرو گے تو مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ مسائل کا حل صرف نعرے بازیوں میں نہیں، مسائل کا حل صرف جذبات میں نہیں ہے، مسائل کا حل صرف اخبارات میں تصویر چھپانے پر نہیں، مسائل کا حل صرف کانفرنس اور جلسوں میں نہیں ہے، مسائل کا حل اصل مرض کی پہچان کے بعد اس کا علاج کروانے، مرض پر نظر ہی نہیں ہے، مرض پر نگاہ ہی نہیں ہے، ہر آدمی اپنی طبیعت کے مطابق چل رہا۔ اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 صحابہ سے کہا اس ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم نیچے مت اترنا۔ 50 صحابہ کھڑے ہو گئے، ان کی قیادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ صحابی رسول عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 صحابہ کو لے کر عینین ٹیلے پر کھڑے ہو گئے۔ احد کی جنگ شروع ہو گئی، جنگ احد کا آغاز ہو گیا، اس طرف 3000 ہے، اس طرف صرف 700 نفوس قدسیہ، اور ان 700 میں بھی سب کے پاس ہتھیار نہیں ہے، بلکہ حالت یہ ہے کہ کچھ لوگ جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن تو میدان میں ہتھیار لے کر کھڑا ہے، ہم کس طرح جنگ کریں؟ تو اللہ کے حبیب میرے اور آپ کے آقا و مولا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی ٹہنی توڑ کر کے صحابی کو دیتے یہ تمہاری تلوار ہے۔ وہ صحابی کہتے خدا کی عزت کی قسم ہم نے اس ٹہنی کو اٹھا کر کے لڑائی شروع کی، جو کام لوگوں کی تلواریں نہ کر سکی وہ مصطفیٰ کی دی ہوئی ٹہنی نے کیا۔ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 نفوس، 700 افراد، اور ادھر 3000 کا لشکر جراح۔ صحابہ اتنی بے جگری کے ساتھ لڑے، 700 نفوس اتنی بے جگری کے ساتھ لڑے کہ سامنے کے جو 3000 لوگ تھے ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگے، پیچھے ہٹے۔ وہ ان میں کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، عرب کے وہ سورما اور بہادر لوگ جن کو خالد بن ولید کہا جاتا ہے، کافروں کے ساتھ آئے تھے۔ اکرمہ ابن ابو جہل کافروں کے ساتھ آئے تھے، ابو سفیان کافروں کے ساتھ آئے تھے، اس طرح سے اور بھی لوگ، یہ کوئی کم چھوٹے موٹے بہادر لوگ نہیں تھے۔ آپ سوچیں جن فاقہ کش لوگوں نے ایسے بہادروں کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہوگا، ان لوگوں کی قوت کا عالم کیا ہوگا، ان کی استقامت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کہ اصل قوت جو ہے انسان کے ایمان کی قوت ہے، اصل قوت جو ہے وہ عشق رسول کی قوت ہے، اصل کی قوت جو ہے وہ اللہ اکبر کلمہ لا الہ الا اللہ کی قوت ہے۔ کوئی کلمے پہ ڈٹ کر تو دکھائے، اس کی ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ دنیا اس کی طاقت کو دیکھ کر کے حیران رہ جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 3000 کا لشکر دکھ نہ سکا، 700 لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا، حتیٰ کہ دشمن میدان چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا، حتیٰ کہ دشمن اپنی عورتیں چھوڑ کر، اپنا سامان چھوڑ کر جو ہے وہ گویا کہ سر پہ پیر رکھ کر کے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ میدان خالی ہو گیا ہے۔ جب میدان خالی ہوا اور دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا تو وہ صحابہ جن لوگوں کو اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عینین
اختلاف ہوا، 50 صحابہ میں اختلاف ہوا ایک مسئلے پر. کچھ کہتے تھے جنگ ختم ہو گئی، چلو نیچے اترو. عبداللہ ابن جبیر اور دوسرے صحابہ کہتے تھے نہیں، ہمارے جان، ہمارے قائد، ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک نیچے مت اترنا. بلکہ حضور نے اتنی واضح بات کہہ دی کہ اگر تم دیکھو کہ ہم کٹ رہے ہیں، ہمیں شہید کیا جا رہا ہے، تو بھی تم نیچے مت آنا. اور تم دیکھنا کہ ہم فتح یاب ہو گئے ہیں، کافر کٹ رہے، تو بھی تم نیچے مت آنا. لیکن ایک مسئلے میں صحابہ پر آپس میں جو ہے وہ اختلاف ہو